بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ صرف ایک دن وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کے پیسے دے جائیں گے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کو غیب سے مدد ملے گی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد فوراً آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہو جائے نماز کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اپنی پریشانیوں کو لے کر آپ کے کئی سالوں سے کسی نے پیسے نہیں دیے تو آج آپ عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں ہر مشکلات منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں اس کو عصر کی نماز کے بعد ہر روز کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مشکلات نہیں آئے گی، رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے گا، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیاس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نا، گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور تو اللہ کی توفیق سے ہی آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفاتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں ہر مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ کوثر کو عصر کی نماز کے بعد روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات بے سکونی سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں اللہ پاک کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی نیت کریں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، ہر نیت کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا غنیّ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا غنیّ کو پڑھنا ہے۔ یا غنیّ کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیّ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیّ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو پھر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ یا وہابو
کو پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ سورۃ کوثر سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، تمام تنگ دستیاں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر میاں بیوی کے درمیان پیار محبت بھی پیدا کرتی ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے والا اپنی تمام دعاؤں کو فرما لیتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو پھر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کروں گی، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، تنگ دستیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔